اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ جنت میں محل عطا فرما سکتا ہے تو ہم تو بے دانا صاحب ایمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو امت مسلمہ میں ہیں، ہم اپنے آقا کی امت میں ہیں، اور وہ امت کہ جو امت تمام امتوں میں سب سے بہتر اور افضل ہے اس امت میں ہیں۔ ہم لوگ بہترین امتوں میں ہیں۔ اگر ہم اپنے ماہ رمضان کی احترام کا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ کیا اہل مسلم رکھے گا؟ کیا اور کسی مذاہب کے ماننے والے ماہ رمضان کا احترام کریں گے یا صاحب ایمان کریں گے؟ ایمان والے ہی تو ماہ رمضان کا احترام کریں گے، اور جو دور سے ایمان سے مالا مال ہے وہی تو ماہ رمضان کے احترام کا خیال رکھیں گے۔ اگر ماہ رمضان کے احترام کا صرف آپ خیال رکھتے ہیں تو مجوسی کو تو حق تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز بنا دیا، اور وہ باقی تھا لیکن اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اور ایمان کی دولت سے نواز دیا، وہ جنت کے اندر ٹہلنے لگا۔ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ماہ رمضان کا جب احترام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے اولا جو ہے جنت میں بہترین محل عطا فرما دے گا۔ رمضان ماہ رمضان آنے والا ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ جب کوئی ماہ رمضان جب آتا ہے تو جب کوئی ماہ رمضان میں اگر ایک مرتبہ درود شریف کا ورد کر لے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اس کو 1,00,000 بار درود پاک پڑھنے کا ثواب ادا کر دیا جاتا ہے۔ 1,00,000 بار آپ کو درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ کس قدر بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان، اور کس قدر رحمت خداوندی سے بھرپور ہے ماہ رمضان۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر یہ اللہ رسول کی بات کو سننے کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر آپ کو 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو وہ ماہ رمضان آنے والا ہے کہ اس ماہ رمضان کے بارے میں ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اور ماہ رمضان کو پانے کے بعد جب کوئی بندے مومن روزہ رکھ لیتا ہے اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ جب وہ افطار کے وقت دعا مانگتا ہے تو عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہوتے ہیں جب وہ دعا مانگتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ آپ دعا مانگتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت، اور آیا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قابل قبول ہے بارگاہ خداوندی میں، اور آپ دعا مانگتے ہیں فرشتہ آمین کہتے ہیں۔ آمین یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ قبول فرما۔ آمین جو ہے، آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول فرما۔ جیسے امام حضرات جو ہے دعا کرتے ہیں آپ پیچھے سے کہتے ہیں آمین، یعنی انہوں نے جو دعا مانگی ہے امام صاحب نے، ہم آمین کہتے ہیں یعنی یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ جب امام دعا مانگتے ہیں اور آپ آمین کہتے ہیں، دعا مانگنے والے تو ایک ہیں اور اتنے سارے لوگ جو اس پر آمین کہتے ہیں تو کسی نہ کسی کی آمین تو فرشتوں کے آمین سے ٹکرائے گی۔ جب ٹکرا گئی تو دعا آپ کی جو ہے قابل قبول بارگاہ خداوندی میں ہو گئی۔ آپ آمین کہتے ہیں تو یہ فرشتے جو ہیں ہم اور آپ کو ماہ رمضان میں افطار کرتے ہیں، اور افطار کرتے وقت جو ہم اور آپ دعا کرتے ہیں جو فرشتے عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے رہتے ہیں۔ ایک واقعات کے اندر آیا ہے کہ دریا کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہوتی ہیں اس کو تو کوئی شمار میں لا ہی نہیں سکتا۔ دریا کے اندر کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا ہے۔ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو ان روزہ داروں کے لیے وہ دریا کی مچھلیاں جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، مغفرت کی دعائیں۔ دیکھیے ماہ رمضان ابھی آیا نہیں مگر میں نے آپ کو فضیلت سے اس لیے روشناس کرایا کہ آپ احترام ماہ رمضان کا دل میں بٹھائیے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم
یہ اسلام کے جو فرائض ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ آج ہم لوگوں نے اسلام کے فرائض کو ترک کر دیا، تباہی و بربادی میں گر گئے۔ جھاڑ دان کی عالم میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، ہر اطراف کے مسلمان پریشان نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی مسجدیں آپ سے چھینی جاتی ہے، درگاہوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، خانقاہوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عبادت گاہوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ ساری جو تباہی و بربادی آپ کو نظر آتی ہے مسلمانوں کے اوپر میں، یہ ہم لوگوں نے اسلام کے جو قانون ہے اس کو ترک کر دیا ہے۔ اسلام کے قانون کو ترک کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ آج ہم اور آپ مسلمان جو ہے غلاموں جیسی زندگی گزارنے پر تیار ہو گئے ہیں اور ان کے محتاج ہو گئے ہیں۔ آپ آئے تھے مختار بن کر اور آپ کو محتاج بننا پڑ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم تو مختار ہیں۔ ارے مذہب اسلام کا ماننے والا مختار ہوتا ہے، وہ محتاج کب ہوا ہے؟ جب ہمارے آقائے خدا پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں تو ہمارے آقا نے اپنی امت کو بیمار کو مختار بنا کے دنیا کے اندر، اور ہم امت مسلمہ مالک و مختار ہیں تو ہم مختار ہو کر بھی اس وقت جو ہے محتاج ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اسلام کے قانون پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں اسلام کے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان تو اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے نا۔ ماہ رمضان اسلام کے فرائض میں سے، اسلام کے کتنے فرائض ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 5 ہے نا۔ اسلام کے فرائض کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہے نا۔ سب سے پہلا اسلام کا جو فرض ہے وہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ اور دوسرا فرض جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ یہ 4 یہ ہے اور ایک توحید ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔ یہ 5 اسلام کے فرائض ہیں۔ ان 5 فرضوں کی پابندی کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگی کو روشن و تابناک بنانے کے لیے، آپ اپنی زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے کے لیے اسلام کے قوانین کا خیال رکھیے، اور اسی اسلام کے قانون میں سے اور فرضوں میں سے ایک فرض جو ہے وہ اہم الفرض جو ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اس کا بھی خیال رکھیے، وہ آنے والا ہے۔ اگر آپ نے ماہ رجب میں اپنے